لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل صد احترام سامعین بھی احتشام، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و احسان ہے اور اس کے حبیب کریم ہمارے آقا و مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنا اور اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر مبارک سننے اور سنانے، دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور نماز جمعہ کو ادا کرنے کی توفیق بخشی۔ دعا فرمائیے باری تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہم آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ترتیب سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سے قبل حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب، آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے۔ ترتیب کے حساب سے میں نے چونکہ پچھلے جمعہ پر حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے حوالے سے مجموعی طور پہ گفتگو کر دی تھی اور ان کی ذات کو فوکس کیا تھا، اور درمیان میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رضاعت والا جو معاملہ ہے وہ سکپ کر دیا تھا کہ اس کو پھر الگ سے شروع کریں گے۔ حضور نبی کریم رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانے کو۔ دودھ جو بچہ شیر خوار ہوتا ہے اسے کہتے ہیں رضاعت کی عمر میں ہے، اور رضاعت دودھ پلانے کو کہتے ہیں، اور دودھ پلانے کی وجہ سے جو رشتہ داری بنتی ہے اسے رضائی رشتہ دار کہتے ہیں۔ دودھ پلانے والی ماں ہے رضائی ماں، اس کا شوہر رضائی باپ ہے، اس کی اولاد رضائی بہن بھائی ہوتے ہیں۔ اور جس طرح خون کی وجہ سے رشتے حرام ہوتے ہیں اسی طرح رضاعت کی وجہ سے بھی رشتے حرام ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے پہلے تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ نے دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا، اور پھر چند دن کے لیے ابو لہب کی لونڈی تھی سویبہ، اسے بھی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دودھ پلانے کا شرف حاصل ہوا، اور پھر بعد ازاں آپ کو رضاعت کے لیے قبیلہ حوازن کی ایک شاخ تھی، قبیلہ بنو سعد، مین قبیلہ حوازن تھا، اس کی شاخ تھی بنو سعد، اور بنو سعد کی خاتون تھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابی ذؤیب، وہ بیٹی تھی ابو ذؤیب کی، ان کے شوہر کا نام حارث تھا۔ پھر یہ خاندان تھا جسے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رضاعت کے لیے منتخب کیا گیا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دودھ پلانے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کی تھوڑی تفصیل جو کتب سیرت کے اندر میں نے دیکھی ہے، عرب کا ایک رواج تھا، یہ ہمارے ہاں یہ کلچر نہیں رہا اور بعد میں عرب میں بھی ختم ہو گیا، کہ بچوں کی پیدائش کے فوراً بعد، ہفتے بعد، 8 دن کے بعد بچے کو دودھ پلانے کے لیے شہر سے باہر دیہاتی عورتوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ یعنی مکہ ایک میٹروپولیٹن سٹی تھا، بڑا شہر تھا، تو وہ اپنے بچوں کی جو بچپن کی ان کی جو تربیت ہے، جو دودھ پلانا ہے، ان کی صحت ہے، اس اعتبار سے اس شہر کے ماحول کو مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو شہروں کے اندر جو پولوشن ہوتی ہے، جو آلودگی ہوتی ہے، اور شہروں کے اندر جو مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہوتے ہیں، زبانیں مکس ہو رہی ہوتی ہیں، اور مکہ تو ویسے انٹرنیشنل سٹی تھا کہ دنیا بھر سے لوگ حج کرنے کے لیے وہاں پہ آتے تھے، تو کئی طرح کی زبانوں کا مکسچر تھا وہاں پر۔ تو عرب لوگوں کو اپنی زبان کے حوالے سے بڑی فکر مندی تھی کہ ہمارا بچہ صحیح عربی بولنے والا ہو، خالص عربی بولنے والا ہو،
فصیح عربی بولنے والا ہو، زبان کے اعتبار سے کوئی کمی بیشی نہ ہو اس کے اندر، اور پھر ساتھ شہر کی بجائے دیہات کے کھلے ماحول میں تازہ آب و ہوا کے اندر بچہ پلے بڑھے اور دیہات کے اندر رہے، وہاں پر جو مشقت ہے، فضا کی تازگی ہے، وہاں پر غذا کی جو خوراک کے حوالے سے جو کوالٹی ہے، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر عرب لوگ اپنے بچوں کو دائیوں کے حوالے کرتے تھے، جو ان کے بچوں کو 2 سال کے لیے دودھ پلایا کرتی تھی۔ اور مختلف دیہاتی قبائل سے مختلف عورتیں سال میں کم از کم 2 مرتبہ چکر لگایا کرتی تھی شہر مکہ کا۔ ایک بات جو میرے علم میں آئی وہ یہ آئی، شاید ہمیں اندازہ نہ ہو، کہ اس وقت جب سرکار دو عالم مکہ میں تشریف لائے، مکہ اور گرد و نواح کی 10 لاکھ کی آبادی تھی، کوئی چھوٹا شہر نہیں تھا مکہ، 10 لاکھ کے قریب آبادی تھی شہر مکہ کی۔ تو دور دراز کے دیہاتوں سے اس کلچر اور رواج کے مطابق عورتیں چلتی تھیں، تقریباً 6 ماہ کے بعد، اور جو بچے پیدا ہوئے ہوتے شہر کے اندر چکر لگاتی تھی، اور ہر عورت کی خواہش ہوتی تھی جو بڑے گھر کا بچہ ہے، امیر گھر کا بچہ ہے، اونچے خاندان کا بچہ ہے، وہ میں لے کے جاؤں، ظاہر ہے کہ ان کے بچے کو دودھ پلاؤں گی تو ان کے ساتھ تعلق بنے گا، بڑے گھر والوں کے ساتھ تعلق بنے گا، وہ جو انعام دیں گے وہ بھی ان کے خاندان کے اعتبار سے بڑا انعام ہوگا، یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں ہوتی تھیں۔ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے تو قبیلہ حوازن کی بنو سعد کی 10 کے قریب عورتیں اپنے قبیلے سے چلیں شہر مکہ کی طرف کہ ہم جائیں اور جا کر بچہ لے کر آئیں۔ ظاہر ہے وہی عورتیں بچہ لینے کے لیے چلتی ہیں جن کا اپنا بھی بچہ ہو تاکہ دودھ بھی آتا ہو ان کو، اور وہ دودھ ہی آگے بچے کو پلانا ہے۔ ایسی ہی عورتیں انتخاب کرتی تھیں آگے جا کر اور بچوں کے لیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ہمارا علاقہ شدید قحط کا شکار تھا، مالی اعتبار سے انتہائی تنگی تھی، غربت کا دورہ تھا، اور اوپر سے قدرتی طور پر بھی بارشیں نہیں ہوئی تھیں اور قحط کے آثار تھے، درختوں پر پتے نہیں تھے، گھاس نہیں رہی تھی، جانور بھی بھوکے مر رہے تھے اور انسان بھی پریشان حال تھے۔ اور وہ کہتے ہیں جب ہم نکلے قبیلہ بنو سعد سے مکہ کی طرف تو ان سب میں سب سے ماٹھی اور کمزور میں تھی، میری سواریاں سب سے کمزور تھیں۔ 2 سواریوں کا ذکر ملتا ہے ہمارے ہاں تو عام طور پر اونٹنی کا ذکر ہوتا ہے، اونٹنی ان کے شوہر کے پاس تھے، حارث کے پاس، اور ان کے پاس ایک خچر تھا، خچر مادہ خچر، وہ ان کے پاس تھا حضرت حلیمہ کے پاس۔ میں نے کتب تاریخ بہت سی کو دیکھا کہ ہمارے ہاں جو لفظ عام بولا جاتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، تو ان کے پاس ایک مادہ خچر تھا حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس، اور ایک اونٹنی بھی ساتھ تھی۔ اونٹنی کو ساتھ اس لیے بھی رکھتے تھے کہ سفر بھی کرائے گی، چھوٹا بچہ ہے ساتھ، تو وہ اونٹنی کے کجاوے میں زیادہ ایزی رہے گا، اور دودھ شود اگر جانور نے دے دیا تو بچوں کے کھانے پینے کا بھی انتظام رہے گا۔ اس اعتبار سے وہ لوگ اونٹنیوں کو ساتھ رکھتے تھے سفر کے اندر۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میری جو خچر تھا، میرا جو مادہ خچر تھی وہ بہت کمزور تھی، اور اس قدر کمزور تھی کہ میرے ساتھ جو باقی والی 9 عورتیں تھیں وہ تنگ آئی ہوئی تھی مجھ سے۔ ایک قافلہ کٹھے چلتا ہے، اگر سواریاں ایک طاقت کی ہوں تو سفر کٹھا گزرتا ہے، ایک طاقتور ہو ایک کمزور ہو، کمزور نے ایسا چلنا ہے، طاقتور نے تیزی پکڑنی ہے، تو دونوں کا کٹھا چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ قافلے والوں نے تھوڑی دیر آگے جا کے انتظار کیا، بھی حلیمہ ساتھ آئی ہے تو وہ بھی ساتھ مل جائے، تھوڑا انتظار کیا، وہ آ گئی، پھر جب سفر ہوا تو پھر وہ آگے نکل گئی، حلیمہ پھر پیچھے ہو گئی۔ 2-3 مرتبہ انہوں نے حضرت حلیمہ کا انتظار کیا، اور انتظار کر کر کے ان کو ساتھ لیتے تھے، مگر وہ پھر جانور کمزور تھے، وہ پیچھے رہ جاتی تھی، وہ آگے نکل جاتی تھی۔ آخر کتنا انتظار کرتی، 2 دفعہ کیا، 3 دفعہ کیا، پھر ان سواریاں دوڑا دی اور وہ چلی گئی۔ شہر مکہ میں جا کر، ظاہر ہے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر عورت کی خواہش ہوتی تھی کہ بڑے گھر کا بچہ میں لے لوں، تو وہ لوگ پوچھتے تھے کس کے ہاں بچہ ہوا، کون سا خاندان ہے، والد کیا کرتا ہے، باپ کیا کرتا ہے، باپ اچھا کمانے والا ہو تو پھر بھی امید لگ جاتی ہے کہ چلو اچھا انعام مل جائے گا، یہاں سے کچھ اچھا خرچہ پانی مل جائے گا۔ تو جو پہلے آئی تھی انہوں نے گھوم پھر کے ہر طرف سے جو بڑے امیر لوگوں کے بچے تھے انہوں نے جا کے پکڑ لیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بھی
آتی تھی عورتیں، مگر جب حال احوال پوچھتی تھی پتہ لگتا تھا کہ ان کے والد تو فوت ہو گئے، بچہ یتیم ہے، تو یتیم سمجھ کے چھوڑ کے چلی جاتی تھی کہ جی ان کا تو باپ سر پہ نہیں ہے، بوڑھا دادا ہے، پتہ نہیں وہ کچھ ہماری خدمت کرے گا یا نہیں کرے گا، کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ وہ 10 پہلے آئی تھی، ہر ایک نے اس گھر سے چکر لگایا تھا، مگر خدا نے جس کے نصیب کے لیے لکھا تھا وہ انہی کے لیے ہی لکھا ہوا تھا، تو وہ ساری چلی گئیں یہ سوچ کر کے یہاں سے زیادہ انعام نہیں ملے گا، بخشش نہیں ملے گی، تحائف نہیں ملیں گے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب آئیں تو امیر گھروں کے بچے وہ لے چکی تھی۔ حضرت حلیمہ بھی حضور کے گھر میں گئیں، ان کو بھی جب حال پتہ چلا کہ یتیم ہے تو وہ کہتی ہے میرے دل میں بھی خیال آیا کہ حلیمہ ہمارے حال تو پہلے ہی ماٹھے ہیں، اوپر سے بچہ یتیم لے جاؤ گی تو کیسے گزارا ہوگا، پتہ نہیں ان کے گھر والے کچھ دے سکیں یا کچھ نہ دے سکیں۔ تو کہتی میں ایک مرتبہ خالی وہاں سے چلی گئی گھر سے، پھر میں نے اپنے شوہر سے جا کر کہا کہ اور تو کوئی بچہ نہیں مل رہا، یہ یتیم بچہ ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ اور کہتی میں نے اپنے شوہر سے بھی کہا مجھے برا لگتا ہے ہر کوئی بچہ لے کر جائے، ہم سفر کر کے دور سے آئے ہیں، میں خالی ہاتھ چلی جاؤں یہ بھی برا لگتا ہے۔ تو شوہر نے کہا چلو آپ جا کر وہ یتیم لے لو، ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہم پر کوئی مہربانی کر دے، کرم کر دے۔ حلیمہ کہتی میں دوبارہ حضور کے گھر کے اندر گئی، حضرت آمنہ بھی موجود ہیں، عبد المطلب بھی موجود ہیں، میں نے کہا کہ میں بچے کو دیکھنا چاہتی ہوں، آپ مجھے دے دیں گی؟ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے آپ لے لو۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں ایک نیچے سبز رنگ کا ریشم کا کپڑا بچھا تھا، اس کے اوپر سفید چادر تھی اور اونی چادر میں حضور لپٹے ہوئے تھے۔ وہ کہتی ہیں میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھیں بند تھی، سونے کی حالت میں تھے، میں نے سوچا جگاؤں نہیں، ایسے سینے پر میں نے پیار سے ہاتھ رکھا تو میرے آقا نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھول دی، بس ایک نگاہ تھی جو آقا کی نگاہ کے ساتھ جڑی۔ کہتی مجھے ایسے لگتا تھا کہ مجھے آسمان کی بلندیاں مل گئی ہیں۔ میں نے اس بچے کو لے لیا اور ان کو لے کر اجازت لے کر باہر آ گئی اور اپنے شوہر سے کہا کہ ٹھیک ہے سفر شروع کرتے ہیں۔ میں اپنے اس جو مادہ خچر تھی اس پر بیٹھ گئی، میرا شوہر اپنی اونٹنی پر بیٹھ گیا۔ تو وہ کہتی میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے چھاتی کے قریب لگایا کہ آپ دودھ پی لیں۔ میں نے بائیں چھاتی پہلے آگے کی، حضور نبی کریم نے دودھ نہیں پیا، میں نے دائیں چھاتی آگے کی تو سرکار نے اپنا منہ آگے کر لیا۔ تو وہ کہتی ہے میری چھاتی جب کھایا پیا ہی کچھ نہیں تھا، کھانا کچھ مشروبات ہی نہیں تھے، کھانا ہی نہیں تھا، مجھے کچھ امید نہیں تھی کہ بچے کی پیاس بجھے گی، نہیں بجھے گی، مگر جب انہوں نے اپنا دہن مبارک میری چھاتی سے لگایا مجھے لگا میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئی ہیں۔ ہمارا بچہ ان کا جو پہلا بچہ تھا ان کے پاس، وہ کہتے بھوک کی وجہ سے ساری رات روتا تھا، میں دودھ پلاتی تھی، بچہ سیر نہیں ہوتا تھا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، ساری رات روتا تھا، اور جب بچہ ساری رات روئے تو ماں باپ کو کیسے نیند آ سکتی ہے، وہ بھی پریشان حال رہتے تھے۔ اونٹنی کو دوتے تھے، اونٹنی کا دودھ نہیں ہوتا تھا اور جانور مریل کمزور ہو چکا تھا۔ تو وہ کہتی ہیں جب میں نے سرکار کو دودھ پلایا، ایک تو آپ نے بائیں طرف سے دودھ پیا، دائیں طرف سے نہیں پیا، اور حضور 2 سال تک حضرت حلیمہ کا دودھ پیتے رہے، پورے 2 سال سرکار نے دائیں سائڈ سے پیا، بائیں سائڈ سے پیا ہی نہیں حضور نے۔ بائیں سائڈ آپ نے اپنے اس دودھ شریک بھائی کے لیے چھوڑی ہوئی تھی۔ طبیعت میں خدا نے عدل انصاف ایسا رکھا تھا کہ ابھی دودھ پینے کی عمر کے اندر ہے، مگر جو دوسرا دودھ والا بھائی ہے اس کا حق بھی میرے مصطفیٰ نے نہیں مارا۔ ایک طرف سے دودھ پیتے تھے، دوسری طرف سے دودھ نہیں پیا کرتے تھے، اور دائیں والی سائڈ کو اختیار کیا، کیونکہ آقا کی تعلیم ہمارے دین کی یہ ہے کہ ہر اچھا کام دائیں طرف سے پہل کرنی چاہیے اس میں، یہ تعلیم دین تھی اور میرے آقا اس پر عمل کر رہے تھے۔ حضرت حلیمہ کہتی میں ان کو لے کر بیٹھ گئی۔ اب جب میں اپنے خچر پر بیٹھی تو اس کے تو حال ہی اور تھا، اس کا تو منظر ہی اور تھا۔ وہ جو سے پہلے بچے لے کے نکل گئی تھی اور میں لیٹ ہو گئی تھی، ہماری سواریاں فراٹے بھرتی ہوئی جا رہی ہیں، اور میری ہمسائیاں جو پہلے آئی تھیں ان کی سواریوں کو کراس کرتے ہوئے آگے نکل گئیں۔ اب وہ عورتیں پیچھے سے پکارتی ہیں ابو زہیب کی بیٹی کہ تو سواریاں کہاں سے لے کر آئی ہے، تیری سواریاں کو بدل آئی ہے، چینج کر آئی ہے، کیا کیا ہے؟ میں نے کہا سواریاں میں نے کوئی نہیں بدلی، میرا حال یہ کہتا ہے، دل یہ کہتا ہے انہوں نے کہا ہوگا سواریاں کوئی نہیں بدلی، بس سوار بدلا ہے تو حالات بدل گئے ہیں ہمارے۔ دوستان گرامی قدر، پھر جب اونٹنی کے لیے انہوں نے چاہا تو دودھ چیک کریں، چھوٹا سا پیالہ لے کر گئے کہ چلو اگر پیالہ ہی بھر جائے تو بڑی بات ہے،
انہیں 2 بار دعا تو پیالہ بھر گیا. تو ان کے شوہر نے بڑی حیرانی سے کہا حلیمہ برتن اور لے کر آؤ, برتن اور لے کر آؤ. بڑا برتن لے کر آئے, اس کو بھرا گیا, وہ بھی بھر گیا. تب ان کے شوہر حارث نے کہا حلیمہ لگتا ہے تو بڑی برکت والی روح لے کر آئی ہے, بہت برکت والی ہستی کو لے کر آئی ہے. انہوں نے کہا مجھے بھی ایسا لگتا ہے, میرے اندر کا بھی حال بدل چکا ہے, میری سواری کا حال بدل چکا ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 2 سال کا عرصہ ظاہر دودھ پلانے کا عمر, قرآن نے بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ جو دودھ پلانے کی مدت مکمل کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ 2 سال دودھ پلائیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی 2 سال دودھ پلایا گیا اور 2 سال کے بعد بچے کو واپس کرنا ہوتا تھا. حضرت حلیمہ کہتی میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں اتنی جلدی جا کے واپس کراؤں, اور جو آقا کی وجہ سے برکات ان کے گھر میں آ چکی تھی, ان کے جانوروں میں آ چکی تھی, ان کی خوراک میں آ چکی تھی, گھر کے ماحول میں آ چکی تھی, وہ اسے بھی ہاتھ نہیں دھونا چاہتی تھی. یہ جو آقا کی برکت تھی یہ صرف حلیمہ اور ان کے شوہر میں نہیں تھی, بلکہ ان کے گھر کے جانور بھی جاتے تھے چرنے کے لیے, وہ بھی شام کو آتے تھے تو جانوروں کے بھی تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے تھے. اور دیگر علاقے کے جو لوگ تھے اپنے چرواہوں سے کہتے کمبختو وہی جا کے چراؤ نا جہاں حلیمہ کی بکریاں جا کے چرتی ہے, تم خالی لے کر آ جاتے ہو, ان کی بکریوں کے تھن بھرے ہوتے ہیں, دودھ بہت ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں چراتے ہم بھی وہی ہیں جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں, مگر پتہ نہیں معاملہ کیا ہے کہ ان کی بکریاں دودھ سے بھر جاتی ہیں, ہماری بکریاں خالی ہوتی ہیں. معاملہ صرف یہ تھا کہ یہ برکات مصطفیٰ تھی جو ان کو نصیب ہو رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین محترم 2 سال کے بعد وہ لے کر آئیں واپس مکے میں. بائی چانس جب مکہ میں آئیں تو اس وقت وہاں پر بھی ایک وبا پھیلی ہوئی تھی. آپ جانتے ہیں وبائیں آتی رہتی ہیں, پہلے زمانوں میں بھی آتی تھی, اب ہمارے ہاں بھی آ رہی ہیں, ہم بھی گزر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنا دل ہی کرتا تھا کہ واپس لے جاؤں, اوپر سے وبا دیکھا تو حضرت آمنہ کو تیار کر لیا کہ بی بی آمنہ بچہ ابھی دیہات کے ماحول سے آیا ہے, یہاں پر شہر کا ماحول ہے, وبا پھیلی ہوئی ہے, ایسا نہ ہو بیمار ہو جائے, اجازت اگر دیں تو میں ان کو واپس لے جاؤں, جب وبا ختم ہو جائے گی پھر لے آؤں گی. ماں نے اپنے بچے کی خاطر چلو بچے کی صحت میں کوئی خرابی نہ آ جائے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے جائیں واپس. حضرت حلیمہ پھر خوشی خوشی حضور کو مکہ سے واپس لے آئے. ویسے روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ ہر 6 ماہ کے بعد وہ اپنے سرکار دو عالم کو اپنے ماں باپ سے ملانے کے لیے, اپنے دادا اور ماں سے ملانے کے لیے ہر 6 مہینے بعد جایا کرتی تھی. اور جانے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے جائیں گے تو جو باپ دادا ہیں, ماں دادا ہیں, وہ جو خرچہ پانی ہے وہ بھی ساتھ دے دیں گے, وہ بھی لے آئیں گے, ساتھ ملوا کے بھی آ جائیں گے. ایک طریقہ وہاں کا بنا ہوا تھا. اب وہ 2 سال بعد پھر دوبارہ واپس لے آئیں. پھر آقا کریم 2 سال مزید رہے وہاں پر. 4 سال میرے آقا نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس گزارے. اور ان 4 سالوں میں جو واقعہ آخر میں پیش آیا, جو اس کا ذکر سیرت نگاروں نے کیا, وہ شق صدر کا واقعہ ہے. شق صدر, شق کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا, چیرنا, سینے کا چیرنا. بعض سیرت نگاروں نے 1 دفعہ نہیں 4 دفعہ کا ذکر کیا ہے کہ ایک تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس, پھر 10 سال کی عمر میں, پھر آقا کریم جب غار حرا میں وحی اتری تب, اور پھر ایک جب شب معراج کو جانے لگے. 4 کا ذکر ہے, مگر بعض اہل علم نے اس پر تنقید بھی کی اور ان روایتوں کو کمزور بھی قرار دیا, ضعیف بھی کہا. مگر یہ جو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شق صدر والا معاملہ ہے, یہ صحیح مسلم شریف کے اندر آیا ہوا ہے. اس لیے اس روایت کو میں معتبر سمجھتا ہوں جسے امام مسلم نے صحاح 6 میں سے صحیح مسلم کے اندر ذکر فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم بڑے ہوئے, آپ دیکھتے تھے کہ گھر کے سارے بچے چلے گئے ہیں. بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے, چلنا پھرنا سیکھ لیتا ہے, تو اس کا دل کرتا ہے میں بھی بھاگوں دوڑوں, دائیں جاؤں بائیں جاؤں. آپ دیکھتے تھے کہ میری بہنوں میں سے ایک کا نام تھا انیسہ, حضرت حلیمہ کی جو بیٹیاں تھیں, ایک کا نام تھا انیسہ, ایک کا نام تھا حذیفہ, کچھ نے اسے حذیفہ بھی کہا, اور اسی کا نام شیمہ بھی تھا. آپ نے شیمہ سنا ہوگا, یہ شیمہ اسی کا دوسرا نام تھا. اور بھائی ایک تھا جس کا نام عبداللہ تھا. یہ آپ کے دودھ شریک بھائی تھے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے. آپ جب بڑے ہوئے, چلنے پھرنے لگے, تو آپ دیکھتے تھے گھر خالی ہو جاتا ہے, بچے چلے جاتے ہیں. پوچھا اما حلیمہ سے کہ میرے بھائی بہن کہاں جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا بکریاں چرانے جاتے ہیں. تو آپ نے کہا میں نے بھی جانا ہے بکریاں چرانے کے ساتھ.
میں بھی اپنی بہن کے ساتھ جاؤں گا اور وہاں جا کر ان کے ساتھ کھیلوں گا اور وہیں جا کے پھروں گا۔ حضرت حلیمہ تو آقا کی حفاظت کے پیش نظر چاہتی تھی میری آنکھوں کے سامنے رہیں، باہر نہ جائیں، لیکن جب شوق دیکھا کہ بچہ گھر میں اداس ہو رہا ہے اور بہنوں کے ساتھ جانا چاہتا ہے باہر، انہیں اجازت دے دی۔ اور پھر ان کے بھائیوں نے، ان کی بہنوں نے آ کر اپنے گھر والوں کو بتایا کہ جب یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہم اکیلے ہوتے تھے تو اوپر تپتا ہوا سورج ہوتا تھا، لیکن جب یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو آسمان سے بدلی ان پہ سایہ کرتی رہتی ہے اور ان کو دھوپ نہیں لگتی ہے۔ تو ایک موقع وہ آیا جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے عبداللہ بھاگے بھاگے گھر آئے، ان کے سامنے یہ ہوا کہ آسمان سے دو سفید کپڑوں کے اندر ملبوس شخصیتیں اتری۔ وہ فرشتے تھے، ملائکہ تھے، مگر انسانی شکل میں آئے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ بچے ہیں ابھی 3.5 پونے 4 سال کے، انہوں نے کہا کہ یہ وہی ہے۔ حضور کو لٹا دیا، آپ کے سینے کو شک کیا، جبرائیل نے اپنی انگلی سے سینے کو شک کیا اور سینہ شک کر کے دل کو نکالا، اور دل کے اندر سے کوئی چھوٹا سا لوتھڑا تھا اس کو نکالا، اور پھر سونے کے تشت میں رکھ کر زمزم سے اس کو دھویا، اور دھونے کے بعد دوبارہ سینے میں رکھا اور پھر سینے کو بند کر دیا۔ یہ واقعہ ہوا جو صحیح مسلم شریف کے اندر آیا ہوا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں۔ جب آپ کے بھائی نے یہ ماجرا دیکھا کہ سینہ چر گیا، دل باہر نکال لیا، وہ تو چیخیں مارتا ہوا بھاگتا ہوا کر گیا اور ماں باپ کو پکارتا ہوا، محمد قتل ہو گئے، محمد قتل ہو گئے، ہمارے بھائی کو کسی نے مار دیا۔ حضرت حلیمہ نے یہ سنا، ان کے پاؤں سے زمین نکل گئی، دوڑتے بھاگتے وہاں پہنچے۔ جب وہ حضور کو چھوڑ کر آئے تھے تو دیکھا سرکار کھڑے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے نہیں ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، طبیعت پر بس تھوڑی سی گھبراہٹ ہے، چہرہ پیلا ہو رہا ہے۔ پیلاہٹ اس لیے ہوئی کہ اجنبی لوگوں سے سرکار کا واسطہ پڑا تھا، وگرنہ وہ جو کچھ انہوں نے کیا اس کی تکلیف نہیں تھی کوئی، جو انہوں نے سینے کو شک کیا اور بند کیا اس کی کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن اجنبی لوگ اور بڑے لوگوں کے ساتھ معاملہ پڑے تو بندہ گھبرا جاتا ہے، لٹا دیا، ایسے کیا تو گھبراہٹ تھی چہرے پر۔ حضرت حلیمہ نے سینے سے لگایا، پوچھا بیٹے کیا ہوا؟ آپ نے سارا ماجرا سنا دیا کہ ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا ہے اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ لیکن حضرت حلیمہ ان کے شوہر پریشان ہو گئے، یہ معاملہ عام معاملہ تو نہیں ہے، بات ہی ایسی ہے کہ بندہ گھبرا جاتا ہے، بھی کسی کا بچہ ہم نے دودھ پلانے کے لیے لائے ہیں، بچے کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے، خدا جانے کل کو اور کچھ ہو جائے، ہم ان کے ماں باپ کو کیا جواب دیں گے؟ ان کے شوہر نے کہا، اور ہر محتاط آدمی یہی کرے گا کہ ان کے بچے کو واپس کراتے ہیں، اب پتہ نہیں حالات آگے کیا ہو جائے ہمارے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ کوئی نقصان کر بیٹھے اور بعد میں ہم ان کا گلہ زندگی بھر سہتے پھریں۔ تو وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر، ابھی پوری مدت 4 سال کی نہیں گزری تھی، کچھ مہینے رہتے تھے کہ پہنچ گئے حضرت آمنہ کے پاس۔ حضرت آمنہ نے کہا تم لوگوں نے تو ابھی کہا تھا ہم نے اور رکھنا ہے، پھر جلدی واپس کیوں آ گئی؟ انہوں نے پھر سارا واقعہ سنایا، کہا ہمیں بڑی پریشانی ہوئی کہ اللہ نہ کرے بچے پر معاذ اللہ کوئی سایہ تو نہیں ہے، کوئی آسیب تو نہیں ہے، کوئی اور چیز تو نہیں ہے، ہم گھبرا کے لے آئیں۔ آپ نے کہا خبردار، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے اپنے بچے کے بارے میں وہ چیزیں دیکھی ہیں اور وہ باتیں سنی ہیں، میرا یقین ہے کہ آنے والے وقت میں اللہ میرے بیٹے کا مقام بلند فرمانے والا ہے، اس پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے، کوئی چیز کو تکلیف نہیں دے سکتی ہے۔ الغرض انہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے حوالے کیا، حضرت آمنہ کے، اور اس طرح رضاعت کا یہ پیریڈ جو پہلے ہی مکمل ہو گیا تھا 2 سال بعد، پھر دوبارہ اور پیریڈ لے کر یہ سارا کر کے واپس وہ چلے گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بعد میں بھی آقا کو ملنے آتی تھی۔ ظاہر ہے آپ نے ایک بچے کو دودھ پلایا ہو، پھر کبھی سال بعد 2 سال بعد چکر لگتا ہے، بندے کا دل اور بچہ بھی ایسا جس کی وجہ سے برکتیں ہی برکتیں ہوں، کون بھولتا ہے ایسے بچے کو؟ وہ آیا کرتی تھی، اور سرکار کی شادی کے بعد بھی آئی تھی، حضرت خدیجہ کے بعد جب نکاح ہو گیا اس کے بعد شادی کے بعد آئی تھی، تو حضرت خدیجہ نے بڑی عزت کی، ان کو کئی اونٹ دیے، بکریاں دی تحفے میں۔ حضرت خدیجہ کو سرکار سے اتنی محبت تھی، یہ سن کر کے میرے آقا کی ماں ہیں، انہوں نے کئی اونٹ کئی بکریاں میرے آقا کی ماں کی خاطر تحفے اندر ان کو عطا فرما دی تھی۔ اور پھر جب آقا نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا، حضرت حلیمہ اس کے بعد بھی حضور سے ملنے کے لیے آئی تھیں، اور یہ ثابت ہے کہ انہوں نے آقا کریم کی دعوت پر اسلام کو قبول کر لیا تھا، روایات کے اندر موجود ہے۔ پھر یہ بات ہم ذکر کر چکے پچھلے جمعہ پر کہ آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس آپ رہے، یعنی 6 سال آپ کی عمر تھی جب والدہ فوت ہو گئی تھی، یعنی 2 سال آپ کو اپنی ماں جی کے پاس رہنے کا شرف حاصل ہوا، اور ماں کو اپنے بچے کی خدمت کا شرف حاصل ہوا،
اور پھر جب مدینہ سے واپسی پر ابوا کے مقام پر والدہ آپ کی دنیا سے پردہ کر گئی تو اب آپ کو ام ایمن نے آپ کے دادا کے حوالے کیا، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں اس بات کو یہیں پر سمیٹ دیتا ہوں، صرف اتنی بات عرض کر کے کہ حضرت عبد المطلب کے دل میں حضور کی کتنی محبت اور چاہت ہوگی۔ ایک دادا ہے، اسے پتا ہے کہ بچہ پہلے ہی یتیم پیدا ہوا ہے، باپ دنیا سے چلا گیا ہے، ابھی میرا بیٹا 6 سال کا ہے، پوتا، ماں بھی چلی گئی ہے، اب سوائے دادا کے اور کون ہوتا ہے؟ اور دادا کا دل محبت سے ایسے بھرا ہوا تھا حضور کے لیے کہ لمحہ لمحہ آقا کو اپنی آنکھوں میں رکھا کرتے تھے۔ اپنے بچوں اور اپنے دیگر پوتوں کو چھوڑ کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سر فہرست رکھتے، اور عبد المطلب سردار تھے پورے قریش کے، حرم کعبہ میں ان کا تخت لگا کرتا تھا، ایک ان کا قالین بچھا کرتا تھا جس پر وہ بیٹھتے تھے، اور باقی سارے بیٹے اور اولاد اور دیگر لوگ سامنے بیٹھا کرتے تھے دائرہ بنا کر۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب آتے تو اپنے دادا کا وہ جو بچھا ہوا تخت اور جو قالین تھا وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتے۔ آپ کے چچا ہٹاتے کہ جی ابا جی کی جگہ ہے، پیچھے ہو جاؤ، ابا جی آنے والے ہیں، وہ بیٹھیں گے۔ عبد المطلب دیکھتے تو فرماتے میرے بیٹے کو، میرے پوتے کو یہاں سے نہ ہٹایا کرو، یہ میرے ساتھ ہی بیٹھا کرے گا۔ یہ ایک اعزاز تھا، اکرام تھا جو آپ کے دادا آپ کو دے رہے تھے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا انہیں تو پہلے سے احساس تھا، جو ہم نے واقعات پیچھے بیان کیے آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ کے حوالے سے اور عبداللہ کی شادی کے حوالے سے اور قیافہ شناس کے حوالے سے، وہ بے خبر نہیں تھے، بلکہ جب آپ کا نام نامی انہوں نے محمد رکھا تھا تو مکہ کے سرداروں نے پوچھا تھا عبد المطلب یہ آپ نے کیسا نام رکھا ہے جو آج سے پہلے کسی کا بھی نہیں تھا، کسی خاندان میں یہ نام نہیں ہوا۔ اور یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو کچھ خاص نام دیتا ہے جو پہلے کسی اور کو عطا نہیں کیے ہوتے۔ قرآن میں حضرت یحییٰ کو کہا کہ یحییٰ ہم نے آپ کا نام یحییٰ رکھا ہے، وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، اور یحییٰ کا نام آپ سے پہلے، اے زکریا آپ کے بیٹے سے پہلے ہم نے کسی اور کو یہ نام عطا نہیں فرمایا ہے۔ اور یہ جو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ بھی تاریخ انسانی میں خدا نے کسی کو عطا نہیں کیا تھا، اپنے حبیب کے لیے خاص کر کے رکھا ہوا تھا۔ لوگوں نے پوچھا عبد المطلب آپ نے یہ نام کیوں رکھا ہے؟ اس نام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے الذی یحمد حمدا مرۃ بعد مرہ۔ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جن کی تعریف کی جائے اور بار بار کی جائے اور بار بار کی جائے اور اتنی بار کی جائے کہ اس جیسی تعریف کائنات میں کسی کی نہ ہو رہی ہو، اس ذات کو محمد کہا جاتا ہے۔ عبد المطلب نے کہا میں نے ان کا نام اس لیے رکھا ہے کہ مجھے معلوم ہے میرے بیٹے کو اللہ وہ مقام عطا فرمائے گا کہ اولین و آخرین میں کسی کو یہ درجہ عطا نہیں فرمایا ہوا ہوگا۔ ان کو پہلے سے اس بات کا احساس اور خبر تھی، اسی لیے وہ اپنی زندگی کے اندر آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، آپ کی عزت اور تکریم کرتے تھے، ہر جگہ آپ کو ساتھ رکھتے تھے، آپ سے پیار کرتے تھے۔ اور جب ان کے وصال کا وقت آیا، دنیا سے پردہ کرنے کا وقت آیا، تو آپ کے 11-12 بیٹے موجود تھے۔ اب آپ نے کسی کو وصیت کرنی تھی حضور کے بارے میں کہ میں اگر دنیا سے چلا جاؤں میرے بعد ان کی کفالت کون کرے گا۔ انہوں نے بیٹوں پر نگاہ ڈالی تو انہیں اس کام کے لیے جو سب سے اہل اور سب سے زیادہ حقدار نظر آئے وہ حضرت ابو طالب نظر آئے، اور ان کا انتخاب تاریخ نے بتایا، 40 سالہ تاریخ نے بتایا کہ ان کا انتخاب کمال کا انتخاب تھا۔ جو کفالت کا حق ابو طالب نے ادا کیا کائنات میں کسی اور نے ادا کسی کا نہیں کیا ہوگا۔ تو حضرت ابو طالب حضور کے جو والد تھے حضرت عبداللہ، عبد المطلب کی کئی شادیاں تھیں اور کئی شادیوں سے بچے تھے، مگر حضرت عبداللہ اور ابو طالب ایک ماں سے تھے، یعنی سگے بھائی تھے۔ اور ظاہر ہے کہ سگا بھائی جو چچا ہوتا ہے وہ بھتیجے کی جو کیئر کرے گا وہ کوئی اور جو سگا نہ ہو اس سے اتنی توقع نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے انہوں نے حضرت ابو طالب کا انتخاب کیا۔ انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ پر حضرت ابو طالب کے حوالے سے اور آپ کے پاس جو سرکار نے وقت گزارا اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔